نے ارشاد فرمایا کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ تمام چیزوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ جو آیہ کریمہ ہے اس کے بارے میں یہ پہلے آپ سماعت کر لیں۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لکھا ہے مدارج النبوہ، بڑی ہی مشہور کتاب ہے آپ کی، اس کے خطبے میں لکھا کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ آیہ کریمہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کی تفسیر جو میرے پاک نبی نے خود ارشاد فرمائی، پہلے وہ آپ سماعت کر لیں۔ بہت سارے مفسرین نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے، صاحب تفسیر مظہری اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے جو مفسر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم انت الآخر اول، یا اللہ تو اول ہے۔ کیسا اول ہے؟ فرمایا لیسا قبل کا شیء، تو ایسا اول ہے کہ تجھ سے پہلے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، یا اللہ تو ایسا آخر ہے کہ تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، یا اللہ تو ایسا ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور میرے نبی نے کہا یا اللہ تو ایسا باطن ہے، ایسا باطن ہے، تجھ سے اور کوئی مخفی زیادہ نہیں ہے جتنا تو مخفی ہے۔ یہ کس نے تفسیر کی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر خود فرمائی۔ اب آپ نے سماعت کرنا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام اول ہیں، تو اول کیسے ہیں؟ کس کس نے میرے نبی کو اول کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہیں، تو آخر کیسے ہیں؟ کس کس نے میرے نبی کو آخر کہا؟ حضور ظاہر ہیں، تو ظاہر کیسے ہیں؟ حضور باطن ہیں، تو باطن کیسے ہیں؟ اسی پر میری ساری گفتگو ہے انشاءاللہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اول بنایا۔ اب سنی حدیث پاک میں آتا ہے، علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جناب جبرائیل آ گئے، اور آ کر جو سلام پیش کیا وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ جبرائیل آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا اول، کہہ لیں سبحان اللہ محبت۔ اچھا، کوئی دنیا میں کوئی اول مانے نہ مانے، خدا بھی اول کہتا ہے، ملائکہ بھی اول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب جبرائیل آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا اول، سبحان اللہ، السلام علیکہ یا آخر، سبحان اللہ، السلام علیکہ یا ظاہر، سبحان اللہ، السلام علیکہ یا باطن، سبحان اللہ۔ میرے نبی کی بارگاہ میں یہ جملے کہے جناب جبرائیل نے، سرکار نے دیکھا اور پوچھا، فرمایا جبرائیل یہ ساری صفات جو ہیں یہ تو اللہ رب العزت کی ہے۔ جبرائیل نے جملے کہے، وہ بڑے مزیدار جملے ہیں۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں آقا آپ کو تو پتہ ہے میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ آقا آپ کو پتہ ہے میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، اللہ کی رضا ہوتی ہے وہی جبرائیل کرتا ہے، اور ملائکہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے جس طرح حکم ربی ہوتا ہے ویسے کام کرتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس نے بھیجا ہے آپ کو کہنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے نبی نے مسئلہ حل فرما دیا، بعد میں کوئی گڑبڑ نہ کرے، کوئی بک بک نہ کرے بندہ کہ یہ کیا کر دیا جی، اللہ کی صفات کو رسول اللہ کی صفات کے ساتھ ملا دیا۔ جناب جبرائیل آ کے خود کہتے ہیں
اور میرے نبی نے جب یہ پوچھا تو جبریل کہتے ہیں آقا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رب کہتا ہے میرے محبوب کو اول کہو۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رب کہتا ہے میرے محبوب کو آخر کہو، رب کہتا ہے میرے محبوب کو ظاہر کہو، رب کہتا ہے میرے محبوب کو باطن کہو۔ یہ ساری کی ساری صفات اللہ نے محبوب کے ساتھ لگا دی، اور میرے نبی علیہ السلام نے جب یہ جملے سنے نا آقا بڑے خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ میرے نبی نے کہا الحمدللہ الذی فضلنی علی جمیع النبیین، میرے نبی نے کہا جبرائیل تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس نے محمد کو سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرما دی۔ اب تھوڑا سا ہاضمہ اپنا ٹھیک کر لیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو مانتے نہیں ہیں، یہ رب کی دی ہوئی عزت ہے، اسے ذرا برداشت کر لیں۔ تیری اور میری دی ہوئی عزت نہیں ہے، یہ اللہ نے عزت دی ہے، مصطفیٰ نے لی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے جی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ بھی اول ہو، یہ بھی اول ہو، وہ بھی آخر ہو، یہ بھی آخر ہو، وہ بھی ظاہر ہو، یہ بھی ظاہر ہو، وہ بھی باطن ہو، یہ بھی باطن ہو، میں نے کہا میں تجھے سمجھاتا ہوں وہ اول ہے، خود بخود اول ہے، یہ وہ اول ہے، اس نے ان کو اول بنایا ہے۔ وہ آخر ہے، خود بخود آخر ہے، یہ وہ آخر ہے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ وہ ظاہر ہے، خود بخود ظاہر ہے، یہ وہ ظاہر ہے ان کو اللہ نے ظاہر بنایا ہے۔ وہ باطن خود بخود باطن ہے، یہ وہ باطن ہے جن کو اللہ نے بنایا ہے۔ بس اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں، ارے وہ خدا ہونے میں بے مثل و بے مثال، یہ مصطفیٰ ہونے میں بے مثل و بے مثال۔ یہ عزت اللہ نے دی ہے محبوب کو۔ میرے پاک نبی جا رہے تھے معراج کی رات، سیر فرما رہے تھے، سرکار کو ایک جماعت نے سلام کیا، السلام علیکہ یا اول۔ میں بات کر رہا ہوں صرف اول پر، اور آپ کو سمجھ آ رہی ہو اور خوشی ہو رہی ہے تو محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ ایک جماعت نے سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبرائیل کہتے ہیں آقا بتاؤں یہ کون ہے سلام کرنے والے؟ حضور نے فرمایا جتنا بڑا بندہ ہو نا اتنے بڑے سلام کرنے والے ہوتے ہیں۔ جبرائیل نے کہا آقا بتا دوں کون ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں میرے نبی نے کہا بتا دے۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ سلام کرنے والوں میں ایک ابراہیم ہے، سلام کرنے والوں میں ایک جناب موسیٰ ہے، اور سلام کرنے والوں میں ایک جناب عیسیٰ ہے۔ اب جو میں ان دو حدیثوں سے مطلب سمجھاؤں وہ مطلب کیا ہے؟ کوئی دنیا دار کمینہ کوئی مانے نہ مانے میرے نبی کی عزت کو، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگرچہ لوگ کتابیں پڑھ کے میرے نبی کی بارگاہ میں بکواسات بھی کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کی شان وہ ہے، کوئی مانے تب بھی مصطفیٰ اونچی شان والے ہیں، کوئی نہ مانے تب بھی اونچی شان والے ہیں۔ میں نے کہا میں تجھے بتاؤں میرا نبی وہ عزت والا ہے جسے خدا بھی اول کہتا ہے، میرا نبی وہ عزت والا ہے جبرائیل بھی اول کہتے ہیں، میکائیل بھی اول کہتے ہیں، اسرافیل بھی اول کہتے ہیں، اسرائیل بھی اول کہتے ہیں، ابراہیم بھی اول کہتے ہیں، موسیٰ بھی اول کہتے ہیں، عیسیٰ بھی اول کہتے ہیں۔ میرا نبی وہ شان والا ہے جس کو خدا بھی اول کہتا ہے، زمین والے بھی اول کہتے ہیں، آسمان والے بھی اول کہتے ہیں۔ میرے نبی کو اللہ نے عزت وہ دی ہے، کمینے چلنے والے قیامت تک چلتے رہیں گے، چل چل کے مرتے رہیں گے، محمد کے غلام قیامت تک سلام کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ میرے پاک نبی کی عزت ہے بھائی،
اپنی طرف سے نہیں، دی ہوئی ہے اللہ کی، اور میں اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، ایک ایک بات کا۔ بعد ہونے نا بات قصے کہانی سنائی تو ہو گیا، یہ قصے کہانی والی بات نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پاک نبی کو عزت اللہ نے دی ہے، مصطفیٰ نے لی ہے، تو بندے کو کم از کم اتنا حیا کر لینا چاہیے، بھائی اللہ نے عزت دی ہے نا۔ اب کسی کو اللہ رب العزت اچھا گھر دے دے، جلنے والے جلتے رہے، وہ تو دے دیا اللہ نے۔ کسی کو اچھی گاڑی دے دے تو جلنے والے جلتے رہے، کہاں سے آ گئی، کیسے آ گئی، جلنے والے جلتے رہیں گے۔ میں نے کہا میرا نبی پوری کائنات میں سب سے زیادہ پیارا ہے اپنے رب کو، سب سے زیادہ پیارا ہے کائنات میں میرا نبی اپنے رب کو۔ جو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے عزت بھی اسی کو زیادہ دی جاتی ہے، تو اللہ نے خود عزت دی ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اول ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب آپ فرما دیں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوتا، اس کو نہیں ٹھہرانا چاہیے اللہ کے ساتھ شریک کسی کو بھی۔ حضور فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ اول قرآن نے میرے نبی کو کہا ہے۔ اب میں اگر حدیث کی بات کروں آپ کی توجہ ہو تو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا گیا یا رسول اللہ اب کب سے نور ہے؟ سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی قد خلق قبل اشیاء نور نبی کا من نور ہی، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو اپنے نور سے بنا دیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے علی سب سے پہلے مجھ محمد کا حساب ہوگا۔ یہاں پر بندہ 4 نعرے لگا کے 2 حج کر کے 10 عمرے کر کے کہتا ہے چھٹی، میں بخشا گیا، بخشی روح، اے جی بخشی روح ہے۔ میرے پاک نبی کے قریب گناہ جا سکتا؟ بولے گناہ جا سکتا؟ سرکار معصوم عن الخطا ہے، حضور کے قریب گناہ جا سکتا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میرا حساب ہوگا، لگ پتا جائے گا۔ ایتھے اسی بھی بڑا چوڑ کیتا ہے بندیاں نو، بھئی یہ کرا لیں وہ کرا لیں بس بخشے جائیں گے جی بخشے جائیں گے۔ یہ تو بندہ جائے گا نا قبر تو پھر لگے گا پتا کہ بخشش کی ہوندی ہے۔ ہمارے ہاں بخشش بڑی سستی ہو گئی ہے، 4 نعرے لگاؤ بخشے گئے، 2 محفلیں کراؤ بخشے گئے، 2 نعتیں پڑھ لو بخشے گئے۔ اور آج کل جو نعت گائے اللہ معاف کرے، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا شاعر کیتا ہے، کیتا شعر ہے تے شاعر دا نام کی ہے تے شعر دے وچ ہے کیڑی بلا، جیڑا اٹھیا کرو وہی شاعر بن گیا، چل بھی میں شاعر ہاں۔ اتنے لکھیا ہوندا ہے شاعر رسول، شاعر اہل سنت، تے انہیں سارا بیڑا گھر کیتا ہے۔ ہم 4 سجدے کر لینا ہم کہتے ہیں ہم بخشے گئے۔ 10 سال عبادت جس نے کر لی اس کو دیکھیں اس کی ٹور بدل جاتی ہے، حالانکہ جتنا زیادہ بندے میں عبادت ہو اتنی عاجزی زیادہ ہونی چاہیے، انکساری زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن جس نے 10 سال نمازیں پڑھ لی وہ کہتا ہے میری ٹور ہی بڑی ہے اس لیے کہ میں نمازی ہوں، روزے رکھ لیے میری ٹور ہی بڑی ہے میں اس لیے کہ روزے دار ہوں، حج کیا ہر سال ٹور ہی بڑی ہے میں حاجی ہوں۔ میں نے کہا عبادت کر، روزے رکھ، نمازیں پڑھ، پر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بس یہ دعا کر مالک پلے کھ نہیں حضور کے صدقے وقت نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ بندے کو کرنی چاہیے، لیکن ہم میں کہ کہتے ہیں نہیں جی فلاں مولوی صاحب نے ٹھیکہ لیا جی بخشش کران دا، ہاتھ چک لو بخشے جاؤ گے، مدینے جاؤ گے،
دعا کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں قیامت کے دن، یہ بالکل سیریس بات ہے، قیامت کے دن پوری کائنات میں نبی کوئی میرے نبی جیسا نہیں ہے، تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی خود فرما رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میرا حساب ہوگا۔ حساب نہ ہونا ہوتا تو پھر حضور کا حساب کیوں ہوتا بھائی؟ ہاں یہ بات ہے، جس کی طرف حضور اشارہ کر دیں اللہ کی مرضی ہے معاف کر دے۔ حضور فرماتے ہیں علی سب سے پہلے میرا حساب ہوگا، میرا حساب۔ میرے پاک نبی کہتے ہیں میرا حساب ہوگا۔ یا رسول اللہ کیسے ہوگا؟ فرمایا علی اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے لیے میں کھڑا ہوں گا، حکم ہوگا پیارے محبوب دائیں جانب سے جنت میں چلے جائیں۔ مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد؟ حضور نے فرمایا اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کا حساب ہوگا۔ میرے نبی کے بعد پوری امت کا امام، کہہ لیں سبحان اللہ۔ میرے نبی کے بعد پوری امت کا قائد، میرے نبی کے بعد پوری امت کا لیڈر، میرے نبی کے بعد امام المسلمین، میرے نبی کے بعد امام المفسرین، میرے نبی کے بعد پوری کائنات کے خلیفہ، میرے نبی کے بعد جن کے حصے میں محمد کا مصلی آیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب کچھ محمد پہ قربان کر دیا۔ میرے آقا کہتے ہیں میرے بعد صدیق اکبر کا حساب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا اے صدیق اکبر جنت میں چلے جاؤ۔ یا رسول اللہ پھر کس کا ہوگا؟ میرے نبی نے کہا اس کے بعد عمر کا حساب ہوگا۔ عمر آئیں گے، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوں گے، اور یہ وہ عمر ہے، حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اس لیے عمر نبی نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو وزیر تھے نا، وزیر، وہ ہارون علیہ السلام ہے، اور ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا جو وزیر ہوتے تھے وہ بھی نبی ہوتے تھے۔ بندے کو کم از کم اتنا تو سمجھ لینا چاہیے نا، اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا ہمارے آقا کے بعد تو یا ابو بکر نبی ہوتے یا حضرت عمر ہوتے۔ کیوں؟ کہ یہ دونوں میرے آقا کے وزیر ہیں۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اگر آپ کی توجہ ہو تو عرض کر دوں، کہہ لیں محبت سے سبحان اللہ۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض فاما وزیران من اہل السماء فجبرائیل و میکائیل واما وزیران من اہل الارض فابو بکر و عمر۔ میرے نبی نے کہا جتنے نبی آئے ہر نبی کے 4 وزیر تھے، 2 زمین پر 2 آسمانوں پر۔ فرمایا مجھ محمد کے بھی 4 وزیر ہیں، 2 زمین پر 2 آسمانوں پر ہے۔ آقا کون کون سے؟ فرمایا آسمانوں پر ایک جبرائیل ہے، دوسرا میکائیل ہے، زمین پر ایک ابو بکر ہے، دوسرے عمر ہے۔ ایک اور جملہ بھی کہہ دوں اگر آپ کی توجہ ہو، بھائی وزارت وہاں تک ہوتی ہے جہاں تک سلطنت ہوتی ہے، سلطنت جہاں تک ہوتی ہے ادھر ہی وزارت ہوتی ہے نا، تو وزیر وہی ہوتے ہیں جہاں پر بندے کی سلطنت ہو، ٹھیک ہے؟ جہاں تک سلطنت ہو، وزیر کس بات کے؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے پاک نبی کے آسمانوں میں بھی وزیر ہے، زمین میں بھی وزیر ہے، رسول اللہ کے آسمانوں میں بھی وزیر، زمین میں بھی وزیر۔ تو اس بات کا واضح مطلب یہ ہے میرے پاک نبی کی حکومت صرف زمین تک محدود نہیں، میرے نبی کی حکومت زمین تک محدود نہیں، صرف پہلے آسمان تک محدود نہیں۔ رب نے کہا پیارے محبوب تو میرا محبوب ہے، تجھے ساری کائنات کی حکومت عطا کروں گا، تیرے وزیر بناؤں گا، آسمانوں میں وزیر، زمین پر وزیر۔ فرمایا محبوب کائنات دیکھ لے، محمد عربی کی حکومت زمین میں بھی چلتی ہے، آسمانوں میں بھی محمد کی حکومت چلتی ہے۔
نبی پاک نے فرمایا ابو بکر کے بعد جناب عمر کا حساب ہوگا۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی میں اول پہ بات کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ہوگا، سب سے پہلے سجدے سے سر میں اٹھاؤں گا، سب سے پہلے شفاعت بھی میں فرماؤں گا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر ساری امتیں جمع ہوں گی، آقا یہ تو بتائیں آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ یہ مسئلہ بڑا ڈاڈا ہے جی، آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ حضور فرماتے ہیں وضو والے اعضاء سے پہچان لوں گا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا میری امت جب وضو کرتی ہے نا، قیامت کے دن آئے گی، ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں وضو والے اعضاء سے میں پہچانوں گا یہ غلام رسول بستر پہ لیٹا ہوا ہے۔ یہ المیہ ہے نا بھائی، وضو کرے گا تو چمکیں گے نا، جب وضو نہیں کرنا تو اعضاء کیسے چمکیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے، ہمیں جلدی بڑی ہوتی ہے، جلدی جلدی وضو کیا، چل بھی دوڑو نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یار مسجد اللہ کا گھر ہے، آرام سے جانا چاہیے، دوڑ کے جانا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر رکعت جاتی ہے تو جائے، رب کے گھر کا احترام نہ جائے۔ آرام سے آؤ، آرام سے رکعت میں ملو، جاتی ہے تو جانے دو، لیکن اللہ کے گھر کی بے ادبی جیسے ہونا کی کسی نے پتہ ہی ہو، ہر نماز تے کریدا اعلان کریدا فون بند کرو، پھر پہلی صف پہ ٹانٹوں ٹانٹوں ٹانٹوں، ہر نماز پہ اعلان کر، میں خود کرتا ہوں اعلان، پھر پہلی صف پہ، بھائی دوسری تیسری صف پہ پھر عجیب بات ہے، پہلی صف پہ اعلان ہوتا ہے کہ فون بند کر دیں یا سائلنٹ پہ لگا لیں، مجبوری ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب نماز شروع ہوتی ہے پہلی رکعت میں ہی فون بج رہے ہوتے ہیں۔ عمل ہم اتنا کرتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں وضو والے اعضاء میری امت کے چمکتے ہوں گے۔ میں کیا حضور اسی تے وضو ہی نہیں کر دے؟ فرمایا وضو نہیں کر دے تو پھر موجہ کرو، وضو ہی نہیں کرنا۔ اور جب جلدی وضو کرتے ہیں، پتہ ہے کیا ہمارے جو فرض ہے نا، یہ فرض بازو دھونا، سر کا مسح کرنا، قدم دھونا، منہ دھونا، ان جن کو دھونا فرض ہے اعضاء کو، ان میں سے اگر ایک بال کے برابر بھی کسی کا جسم کا حصہ رہ گیا اس کا وضو نہیں ہے۔ ایک بال کے برابر بھی حصہ رہ گیا، ایک بال بھائی، تو جلدی میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، ادھر سے ادھر یہ پاؤں کی یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کرے، نماز کی کنجی وضو ہے اور جنت کی کنجی نماز ہے۔ وضو ٹھیک ہوگا، نماز ٹھیک ہوگی، نماز ٹھیک ہوگی تو پھر جنت کی کنجی بنے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن وضو والے اعضاء سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ آقا کیسے؟ فرمایا ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، یا اللہ جڑا بولے کا چہرہ چمکے، فرمایا ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، پیشانی چمک رہی ہوگی، بازو چمک رہے ہوں گے، قدم چمک رہے ہوں گے، سر چمک رہا ہوگا۔ فرمایا قیامت کے دن بس میری امت کی پہچان کرنے کی نشانی یہی ہوگی کہ اللہ ان پر یہ کرم فرمائے گا، ساری امتوں میں اگر کوئی امت چمک رہی ہوگی تو محمد عربی کی امت ہوگی۔ فرمایا میری امت کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر کا حساب ہوگا۔ جناب عمر آئے اللہ کی بارگاہ میں، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، عمر جاؤ جنت میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ان کو ماننے والے بھی ساتھ جنت میں جائیں گے۔ مولا علی کہتے ہیں حضور اس کے بعد میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جناب عمر کے بعد اے علی تیرا حساب ہوگا۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے حساب آپ کا ہونا ہے، پھر صدیق اکبر کا ہونا ہے، پھر عمر کا ہونا ہے، پھر میرا حساب ہونا ہے۔ یا رسول اللہ ایک بات سمجھ نہیں آئی، عثمان کدھر گئے؟
یا رسول اللہ عثمان غنی کہاں گئے؟ تو میرے نبی کے 9 کروڑ غلاموں اور اسلام پہ سب کچھ خرچ کرنے والوں یہ جملہ سنو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے میرا حساب ہوگا، پھر ابو بکر کا ہوگا، پھر عمر کا ہوگا، پھر علی کا ہوگا۔ آقا عثمان غنی فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، یا اللہ میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، اس کا حساب نہ لینا۔ یا اللہ عثمان شرمیلا بڑا ہے، اس کا حساب نہ لینا۔ میرے نبی نے کہا میں نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میرا حساب ہوگا، والاول والآخر۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور اول بھی ہیں اور حضور آخر بھی ہیں۔ اس پر قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کر جلوہ گر گئے۔ اب جس کا جو دل کرتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی اپنی تفسیر کرتا ہے، تفسیر بالرائے سے کہتے ہیں۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا ویسے دنیا دار ہی لگ رہا تھا، تفسیر کر رہا تھا قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی، قل اطیعوا اللہ، کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ کہہ رہا تھا اطاعت کرو اللہ کی، رسول سے بتا رہا تھا معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد۔ کہہ رہا تھا آج جو بندہ ہو نا اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، رسول سے مراد وہی ہے، اور سارے دنیا داروں کا نام لے رہا تھا۔ اور آگے بیٹھ کے ایک بندہ اتنے بیٹھ کے بولے انہیں کہ یار کی کرن دے ہیں، یعنی اب ایسی تفسیر ہونے لگ گئی ہے، یہ المیہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ کہہ رہا تھا رسول وہ ہے جو آج کرے معاذ اللہ، آج کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہو رسول، لیکن اس چول کو یہ نہیں پتا کہ رسول سے مراد محمد عربی کی ذات ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک رسول ہے، قیامت کے بعد بھی رسول ہے، کہہ لے بے شک سارے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا، قرآن مجید نے بھی بتایا، حدیث رسول نے بھی بتایا۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا کہتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی بن کے آیا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے محمد عربی آخری نبی بن گیا ہے۔ قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے آخری نبی محمد عربی ہے، آخری کتاب قرآن مجید ہے، قیامت تک محمد عربی آخری نبی رہیں گے، آخری کتاب قرآن مجید رہے گی، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی۔ جس نے ماننا ہے وہ بھی محمد کو مانے، جس نے جاننا ہے وہ بھی محمد کو قیامت تک جانے۔ یہ ہمارے لیے المیہ ہے۔ اب دیکھیں نا ہمارے اوپر کیسے کیسے لوگ قابض ہو گئے، مسلط ہو گئے، جنہوں نے یہ نہیں پتا قرآن حدیث کی کہندی ہے، اور بڑے بڑے غلط فیصلے دے دیے۔ لیکن ایک بات واضح ہے، جو قرآن نے کہہ دیا بس اخیر ہے، پھر وہ اینڈ ہے۔ ہم کسی کی کوئی بات نہیں مانتے، ہم قرآن کی بات مانتے ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا محمد عربی آخری نبی ہے، تو آقا ہمارے آخری نبی ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہہ لیں ہمارے آقا آخری نبی ہے۔ بلکہ مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک عرابی میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا میرے پاس گو ہے، گو وہ جانور ہوتا ہے، گو میرے پاس ہے، اگر یہ کہہ دے آپ اللہ کے رسول ہیں مان لوں گا میں، اگر یہ کہہ دے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے نبی نے اس کی طرف منہ کر کے خطاب کیا، فرمایا بتا تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ اس نے جو پہلے جملے کہے وہ کہنے لگا، اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہو؟ میں کہ جانورہ کو لو پوچھو، ہم تو پھر اشرف المخلوق آتے ہیں، ہم کیوں نہ کہیں؟ وہ کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ۔ اس نے کہا میں اس کی بندگی کرتی ہوں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو سب کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے۔ میرے نبی نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ اس جانور سے
میں من آنا، میں کون ہوں، میں کون ہوں. وہ پتہ ہے کیا کہنے لگی؟ وہ کہنے لگی فصیح عربی زبان میں، اس نے کہا انتا رسول رب العالمین و خاتم النبیین. وہ جانور کہنے لگا میرے نبی کی بارگاہ میں، اس نے کہا اگرچہ میں انسان نہیں، اشرف المخلوقات نہیں، لیکن کم از کم اتنا مجھے بھی پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور ختم نبوت کا تاج پہن کر جلوہ گر. دیکھیں جانوروں کو پتہ ہے حضور آخری نبی ہے، یہ دو ٹانگوں والے جانور کو نہیں پتا کہ محمد آخری نبی ہے. ایک بات بالکل دل پہ لکھ لیں، جتنا مرضی کوئی ٹیل لگا لے، جتنا مرضی کوئی ترلے پاوے، محنت کرے، پیسے کماوے، رشتے دے، جو مرضی کرے کہ کسی اور نو نبی مان لو، میرا پاک نبی کل بھی آخری تھا، آج بھی آخری ہے. یہ بات 100% سے بھی اوپر صحیح ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کا تاج پہن کر جلوہ گر ہوئے. اگر میرے نبی کے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو جس طرح پہلے نبیوں کے وزیر نبی ہوتے، نبی کے بعد ابو بکر کو نبی ہوتے، عمر وزیر نبی ہوتے، میرے پاک نبی کے بعد کسی نئے نبی نے آنا کوئی نہیں. محمد عربی ختم نبوت کا تاج پہن کر جلوہ گر ہوئے اور اس بات کو ابو بکر نے مانا، عمر نے مانا، عثمان نے مانا، علی نے مانا. میں نے کہا اگر تو صحابہ سے بڑا مفتی ہے تو پھر بات کر، اہل بیت سے بڑا مفتی ہے تو پھر بات کر. میرا محمد کل بھی آخری نبی تھا، آج بھی آخری نبی ہے، قیامت تک آخری نبی رہے گا، قیامت کے بعد بھی محمد آخری نبی رہے گا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کا تاج پہن کر جلوہ گر ہوئے. پہلا جملہ قرآن مجید کا هو الاول، حضور اول ہے، اور دوسرا جملہ حضور اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. تو ان دو جملوں پر آج کی میری گفتگو تھی کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو اول بنایا ہے تو کیسے بنایا ہے، آخر بنایا ہے تو کیسے بنایا ہے.